اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں کو حصہ دے اور بیٹیوں کو نہ دے اور کہے کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تمہیں دیں گے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر باپ زندگی میں پراپرٹی کو، جائیداد کو تقسیم کر رہا ہو تو شریعت کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بیٹوں کو بھی دینا چاہیے اور بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے۔ بیٹے جیسے اللہ کی طرف سے ملے ہیں، یہ بچیاں کوئی دواخانے سے آپ نے نہیں لی ہے، یہ بھی آپ ہی کی بچیاں ہیں، لہذا ان کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی باپ انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، ایسا کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی بچہ کمزور ہے اور کوئی بچہ چھوٹا ہے اور وہ علمی کاموں میں مصروف ہے تو اسے تھوڑا سا زیادہ دے دیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جب دینا ہے تو بیٹوں کو بھی دینا ہے اور بیٹیوں کو بھی دینا ہے، یہی ہے شریعت کا تقاضا۔ اور جب باپ کا انتقال ہو جائے گا تو باپ کی جتنی پراپرٹی رہے گی اس پراپرٹی میں تو بیٹوں کا اور بیٹیوں کا حصہ رہ گئی۔ ابا کے انتقال کے بعد جو بھی ابا کے نام پر چیزیں ہیں یا ابا کی ہے اس میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اگر مرنے والوں صاحب کی بیوی ہے تو ان کا بھی حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی میں دے رہے ہو تو سبھی کو برابر برابر دینا ہے، اور موت کے بعد اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ اور ایک اہل علم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جانے سے پہلے پورا سسٹم بنا کے نام وام پر بیٹوں کے کر دیتے، لڑکیوں کو پورا نیل کر دیتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، علامہ لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اہل کشف بزرگوں میں سے۔ علامہ لاہوری فرماتے تھے، لوگوں میں بڑے بڑے حاجیوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو جہنم کی آگ میں اپنی آنکھوں سے جلتا دیکھ رہا ہوں، حاجیوں کو بھی، نمازیوں کو بھی، دینداروں کو بھی اپنی آنکھوں سے جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا۔ بیٹیوں کو حصہ نہ دینا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور ابا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے گھر والوں کو مفتی صاحب سے ملنا چاہیے، امی کے انتقال کے بعد، اماں کے انتقال کے بعد سب سے پہلے مفتی صاحب سے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ جتنی ابا کی پراپرٹی ہے سب کا تقسیم ہو۔ جو اماں نے ایک دانی چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف آپ اکیلے کی نہیں ہے، اس میں سب کا حصہ ہے۔ لوگ پوچھتے مفتی صاحب چپا کی چپل ہے کس کو دینا، اماں کے کپڑے ہیں کس کو دینا؟ میں بولتا ہوں اماں نے ایک دانی چھوڑے بھائی وہ کس کو دینا یہ تو پوچھ، ابا دکان چھوڑ کے گئے وہ کس کو دینا یہ تو پوچھ۔ پوچھنے کی یہ چیز ہے، پوچھتا یہ ہے ابا کے پیر ادھر کرنا مرنے کے بعد کیا ادھر کرنا، ارے کدھر بھی کر لے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن ابا جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں اگر وہ پراپرٹی کو صحیح تقسیم نہیں کیا گیا تو حج، عمرے، 4 مہینے، چلے، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، خدا کی قسم نار جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ اور لوگ بہت آگے بولتے مفتی صاحب وہ بہنوں کو 2-2 لاکھ دے دی ہم نے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو میں پوچھتا بھائیوں کو کتنے دیے؟ بولے ایک ایک کیسے 2 ایکڑ آئی، کیا ریٹ ہے؟ بولے کچھ 50 لاکھ روپے ایکڑ کا کیا کہتے ہیں؟ ادھر 50 لاکھ روپے ایکڑ کا 2 ایکڑ 1 کروڑ روپے کا ہے، اور بہن کے حصے پر کتنا آنا تھا؟ اگر آپ کے حصے پر 1 کروڑ آئے ہیں تو اس کے حصے پر 50 لاکھ آئیں گے، اور 2 لاکھ دے کے گھڑی کیا ہو رہا؟ خوش۔ بولے وہ ہم نے پراپرٹی تقسیم کرے، مشورہ کرے بہنوں کو عمرے کو بھیج دیتے، تیرے دادا کا راج چل رہا عمرے کو بھیج دیتے، عمرے کو بھیج دیتے 85,000 1 لاکھ روپے میں، یہ 50 لاکھ قیام
کے دن تجھے دینا پڑے گا، اور روز قیامت کے دن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، نیکیاں دینی پڑے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس کے گناہوں کو لاد کر اس کو نار جہنم میں پھینک دیا